اگر ہم قرآن شریف پڑھتے تو ہمارے اخلاق لوگوں کے سامنے بہتر ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آج میڈیا ہمارے ہی گندے اخلاق کی وجہ سے، غلط اخلاق کی وجہ سے میڈیا جو پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئیں تو میڈیا کا کام نہیں ہو سکتا۔ میڈیا آج صبح سے شام تک سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگ پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اخلاق اگر بہتر ہو جائیں تو چیزوں کو بدل سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جی ہاں، جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگ افواہ اڑا رہے تھے کہ وہ ایک شخص ہے جو صرف ایک خدا کو ماننے کو کہتا ہے، باقی کے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایک بڑھیا پورا پوٹلی جمع کی، سامان لے کے راستے پہ بیٹھ گئی کہ کہیں دور میں چلی جاتی ہوں، بچ جاتی ہوں۔ کوئی مزدور نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کا پورا سامان جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں پہنچا دیے۔ جب واپس آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھیا بولی آپ کی مزدوری تو لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میرا کام ہے، اگر کوئی اور کام ہے تو بتا دیجئے۔ بڑھیا نے نصیحت کے لیے بلایا کہ بیٹا ایک محمد نام کا شخص ہے جو ایک ہی خدا کو ماننے کو کہتا ہے، اس کی بات سننا نہیں، ورنہ اپنے دین کو، اپنے دھرم کو چھوڑ دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ماں وہ شخص میں ہی ہوں۔ وہ بڑھیا اسلام قبول کر لی اخلاق کی وجہ سے۔ ایک شخص، ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سونے کے لیے وہی بستر لگاتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرمایا کرتے تھے۔ رات میں سو جاتے ہیں، وہ شخص سو جاتا ہے اور اس کی نیند لگتی ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے رات میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری اس حرکت پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین میرا کہیں کام ہی تمام نہ کر دیں، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ شہر کے باہر پہنچتا ہے۔ تب اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی تلوار، میں تو تلوار بھول آیا ہوں۔ عرب کے لوگ اس وقت تلوار کے بڑے دھنی مانے جاتے تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تلوار لینے جاتا ہوں، مخمصے میں رہتا ہے، لینے جاتا ہوں تو جان نہیں رہے گی، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو تلوار ہاتھ سے جاتی ہے۔ بہرحال وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تلوار لینے جاؤں گا، چاہے میری جان رہے یا نہ رہے۔ وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ وہ رات کو سویا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ عجیب و غریب ماجرا دیکھتا ہے۔ وہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلاظت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھل رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، میں دھل دیتا ہوں، میں صاف کر دیتا ہوں۔ مگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں اے ابو بکر، یہ میرا مہمان ہے، اس لیے مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی غلاظت کو صاف کروں۔ وہ ماجرا دیکھتا ہے، حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور اپنا چہرہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپا کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کا نتیجہ تھا۔ محبت کی یوں اس نے دریا بہائے، دل اس کا بچھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نمازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی۔ ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں the people who worry one day nuclear weaponry will fall in the hand of the Arab, they fail to realize that nuclear weaponry has already dropped, it fell the day Prophet Muhammad was born۔ کہ جن لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایک دن نیوکلیئر کا ہتھیار عرب کے ہاتھوں نہ لگ جائے، وہ لوگ یہ جاننے میں ناکام ہو گئے کہ ان کو ہتھیار مل چکا ہے۔ وہ اس دن ملا جس دن امن کا بم، اسلام کا سلامتی کا بم، یہ اس دن ملا جس دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔